ولا تتبعوا خطوات الشيطان اگر ہم شیطان کے جال سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کی فقط ایک صورت ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں، ایک جماعت بن جائیں. اس جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوگا، اس جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوگا. اس جماعت کو شیطان گمراہ نہیں کر سکتا. شیطان اس جماعت کو گمراہ نہیں کر سکتا، لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے، لوگوں کو راستہ بدلنے پہ مجبور کر سکتا ہے. جماعت کو راستہ بدلنے پہ مجبور نہیں کر سکتا. جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. تو واحد صورت ہے شیطان کے حملوں سے بچنے کی کہ ہم آپس میں جڑ جائیں، ایک جماعت بن جائیں. ورنہ شیطان ہمیں بے شمار راستے دکھا رہا ہے. آؤ ادھر آ جاؤ، آؤ ادھر آ جاؤ. یہاں بھی اس نے اسلام کا ایک لیبل کھڑا کر رکھا ہے، یہاں بھی اس نے اسلام کا ایک لیبل کھڑا کر رکھا ہے. ہمیں بلا رہا ہے صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے، جہنم کی طرف لے جانے کے لیے، اور ہم کشاں کشاں چلے جا رہے ہیں. ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہمیں اللہ اس کے رسول کے نام پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، ہمیں اسلام کے نام پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، ہمیں قرآن کے نام پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے. ہم اس کی باتوں میں آ رہے ہیں اور اس وحدت کو ترک کر رہے ہیں جس کو اختیار کیے رکھنا ہی پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونا ہے. آج بھی دوستان محترم، آج بھی اسی بات کی ضرورت ہے کہ ہم وہ اپنے طبعی میلانات، طبعی رجحانات، وہ اپنے مزاج، ان کی بنیاد پہ جو اختلاف ہیں ان کو اختلاف ہی رہنے دیں، انہیں برداشت کریں، انہیں گوارا کریں، اس لیے تاکہ ہم شیطان کے جال میں نہ پھنس سکیں. کیونکہ اگر ہم ان اختلافات کو برداشت نہیں کریں گے، ان اختلافات کو گوارا نہیں کریں گے، تو شیطان ہمیں راستہ بدلنے پر مجبور کر دے گا اور ہم صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے. اور بالعموم مجموعی طور پہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا. اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی. امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا. جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا. جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا. آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے. الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت امت مسلمہ کو بحال اور فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے. یہ فقط ہمارا ہی نہیں بلکہ تمام کلمہ گو افراد کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑے اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقواریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال اور فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائیں. آئیے اس مشن کا حصہ بن کر
دینی غیرت اور حمیت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنا فرض منصبی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کیجیے، ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کیجیے، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کیجیے یا اس نمبر پر رابطہ کیجیے۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔